نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. حمد و ثنا کے بعد الحمدللہ آج ماہ شعبان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کی ماہ کی مناسبت سے ہمارے خطاب کا موضوع اور عنوان ہے ماہ شعبان اور درود و سلام. حضور سیدنا غوث الورا نور اللہ مرقدہ نے ماہ شعبان کے مختلف نام بیان کیے اور لکھے. ان مختلف ناموں میں سے ماہ شعبان مبارک کا ایک نام شہر الصلاۃ علی النبی المختار بھی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنے کا مہینہ. ماہ شعبان کا نام شعبان فیمس ہے، معروف ہے، لیکن اس کا ایک اور نام جو میں نے بتایا شہر الصلاۃ علی النبی المختار، اس کو بھی ذہن نشین فرما لیں. آج کے خطاب جمعہ میں ہم سب کو یہ جاننا ہے اور ذہن نشین کرنا ہے کہ صلاۃ کا معنی کیا ہے. عربی زبان میں بعض الفاظ و کلمات وہ ہوتے ہیں جن کے مختلف معانی اور مفاہیم ہوتے ہیں. ان الفاظ و کلمات میں سے لفظ صلاۃ بھی ہے. صلاۃ کی نسبت بس اوقات اللہ کی طرف ہوتی ہے، صلاۃ اللہ، اور کبھی ملائک کی طرف ہوتی ہے، صلاۃ الملائکہ، اور کبھی اہل ایمان کی طرف نسبت ہوتی ہے، صلاۃ المؤمنین، اور کبھی اس کی نسبت اللہ، ملائکہ، اہل ایمان، مومنین کے علاوہ جو اور مخلوقات اور موجودات ہیں ان کی طرف ہوتی ہے. جب صلاۃ کا فاعل اور سبجیکٹ اللہ ہو تو اس کا مطلب اور معنی کچھ الگ ہوتا ہے، اور جب اس کا فاعل اور سبجیکٹ ملائک ہو تو اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے. اور جب صلاۃ کا معنی
اور صلاۃ کی نسبت اور صلاۃ کے فاعل مومن ہوں تو اس کا مطلب پھر کچھ اور ہوتا ہے، اور صلاۃ کی نسبت اگر اللہ، ملائک، اہل ایمان کے علاوہ باقی مخلوقات کی طرف ہو تو پھر صلاۃ کا معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ حضور سیدنا غوث الورا نے صلاۃ کے مختلف معنی اور مفاہیم کو ایکسپلین کیا، ڈسکرائب کیا کہ جب اللہ کی طرف نسبت ہو تو صلاۃ کا معنی کیا ہوگا، ملائک کی طرف ہو تو کیا ہوگا، اہل ایمان کی طرف ہو تو کیا ہوگا، اور اہل ایمان کے علاوہ اور مخلوق کی طرف ہو تو کیا معنی اور مفہوم ہوگا۔ سو آپ نے لکھا کہ فالصلاۃ من اللہ الرحمہ، کہ جب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو اور صلاۃ کا فاعل اور سبجیکٹ اللہ کو بنایا جائے تو اس کا معنی ہوگا رحمت، ڈیوائن مرسی، رحمت خداوندی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے نبی پہ صلاۃ بھیجتا ہے، یعنی اپنی رحمت اتارتا ہے۔ والصلاۃ من الملائکہ الشفاعہ والاستغفار، اور صلاۃ کی نسبت جب ملائک کی طرف ہو، فرشتوں کی طرف ہو تو پھر صلاۃ کا معنی ہوگا شفاعت، انٹرسیشن، اور استغفار، بخشش۔ صلاۃ الملائکہ کا مطلب یہ ہوا کہ ملائک حضور علیہ السلام کے لیے اللہ سے مقام شفاعت کی دعا مانگیں اور حضور علیہ السلام کی امت کے لیے بخشش کی دعا مانگیں۔ والصلاۃ من المؤمنین الدعاء والثناء، اور جب صلاۃ کی نسبت، لفظ صلاۃ کی نسبت اہل ایمان کی طرف ہو، مومنوں کی طرف ہو، تو پھر صلاۃ اور درود کا معنی ہوتا ہے دعا اور حضور علیہ السلام کی ثنا۔ حضور علیہ السلام کے مشن کے لیے، حضور علیہ السلام کے مذہب اسلام کے لیے، حضور علیہ السلام کی مقام شفاعت کے لیے اور حضور علیہ السلام کی بلندی درجات کے لیے اللہ سے دعا۔ اور ایک معنی ہوگا ثنا، تعریف، حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف، حضور کی نعت، حضور کا ذکر، حضور کا تذکرہ، حضور کی شان بیان کرنا۔ جیسے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں الحمد سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں۔ کیا؟ ثنا پڑھتے ہیں۔ تو ثنا کا معنی ہے تعریف۔ جیسے ثنا اللہ کی ہے ویسے ثنا اللہ کے رسول کی بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ نماز میں اللہ کی ثنا پہلے ہے اور حضور علیہ السلام پہ درود اور حضور کی ثنا بعد میں ہے۔ نماز میں آپ اللہ کی ثنا پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر اور حضور کی ثنا پڑھتے ہیں درود ابراہیمی کی شکل میں اور درود ابراہیمی کی صورت میں بیٹھ کر۔ تو کبھی اب آپ جنازہ دیکھیں
تو جنازہ میں اللہ کی ثنا بھی کھڑے ہو کر ہے، اور حضور علیہ السلام کی ثنا، حضور علیہ السلام پہ درود و سلام وہ بھی انسان کھڑے ہو کے پڑھتا ہے۔ تو کبھی بیٹھ کے درود پڑھاتا ہے اور کبھی کھڑا کر کے درود پڑھاتا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ آپ چاہیں تو درود و سلام بیٹھ کے پڑھیں، چاہیں تو درود و سلام کھڑے ہو کے پڑھیں۔ تو میں نے بتایا کہ نماز کی ابتدا اللہ کی ثنا سے ہوتی ہے اور نماز مکمل ہوتی ہے، نماز ختم ہوتی ہے حضور علیہ السلام کی ثنا پر۔ اور میں نے بتایا کہ درود ابراہیمی یہ حضور علیہ السلام کے ثنا کی ایک شکل ہے، ایک صورت ہے۔ اس طرح قال مجاہد، بڑے معروف عالم مفسر فقیہ اور محدث مجاہد فرماتے ہیں کہ الصلاۃ من اللہ التوفیق والعصمہ، کہ صلاۃ اللہ، اللہ کے صلاۃ کا معنی ہے نیکیوں کی اور اچھائیوں کی توفیق، اور عصمت ڈیوائن پروٹیکشن، کہ اللہ پاک اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو ہر خطا سے بچاتا ہے اور اس نے بچایا ہے، اور اللہ پاک اپنے محبوب، اپنے رسول کو ہر نیکی کی اور ہر اچھے کام کی توفیق دیتا ہے۔ اس لیے نبی کی ذات وہ منبع حسنات ہے، نیکیوں کا مرکز و محور ہے، اور نبی معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، نبی سے گناہ ہو جائے یہ امپوسیبل ہے۔ اپنے وقت کے بہت بڑے عارف سیدنا عبد الوہاب الشعرانی نور اللہ مرقدہ نے الیواقیت والجواہر میں لکھا والحق انہ لم یصدر منہ ذنب ولو صغیرۃ سہوا، حق یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے کبھی بھی کوئی گناہ صادر نہ ہوا، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ گناہ بھول کر ہی کیوں نہ ہو۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور گناہوں سے معصوم ہے، اور اعلان نبوت کے بعد بھی حضور علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہے، کہ جس پہ اللہ صلات بھیجے، اللہ درود بھیجے، تو اس سے گناہ کب ہوگا؟ اللہ کے صلات کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے درود کا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے گناہ نہ ہو، کوئی خطا نہ ہو۔ حضور معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، اور فرمایا کہ وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ النُّصْرَةُ الْعَوْنُ وَالنُّصْرَةُ، کہ صلاۃ الملائکہ، ملائک کے صلاۃ کا اور درود کا معنی ہے حضور علیہ السلام کی مدد اور ہیلپ کرنا، حضور علیہ السلام کے مشن کی ہیلپ کرنا، حضور علیہ السلام کے چاہنے والوں، حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کی مدد کرنا۔ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فرماتے ہیں کہ اور اہل ایمان سے صلاۃ کا معنی ہے الحرمہ، الاتباع والحرمہ، حضور علیہ السلام کی اتباع، حضور علیہ السلام کو فالو کرنا، حضور علیہ السلام کی سنتوں کو فالو کرنا، اور حضور علیہ السلام کا ادب کرنا۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اتباع رسول، اور ایک ہے حرمت اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر فقط حضور کی اتباع ہو، حضور کا ادب نہ ہو، تو وہ حقیقت میں نہ اتباع ہے نہ اطاعت ہے۔ حضور علیہ السلام کا ادب ہو نام سے اور زبان کی حد تک، حضور علیہ السلام
کو اور حضور کی سنت کو فالو نہ کیا جائے، حضور کی اطاعت اور اتباع سے انسان محروم ہو جائے، تو حقیقت میں فقط زبانی ادب نہیں ہے. ادب بنتا ہی تب ہے، اور ادب کو ادب کا نام اس وقت دیا جاتا ہے کہ جب ادب میں حضور کی اتباع اور اطاعت بھی ہو. تو حضور علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجنے کے دو تقاضے ہیں بنیادی. ایک یہ کہ حضور علیہ السلام کی اتباع کی جائے، حضور علیہ السلام کو فالو کیا جائے، اور ایک یہ کہ حضور علیہ السلام کا ادب کیا جائے. اس طرح ابن عطا کہتے ہیں، وقال ابن عطا الصلاۃ من اللہ وصلا ومن الملائکہ الرقہ ومن المؤمنین المتابعہ والمحبہ، کہ صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہے وصال، دیدار، جس پہ ہم نے پچھلے سال خطاب کیا تھا کہ اللہ حضور علیہ السلام پہ صلات بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب کو دیدار عطا فرماتا ہے. تو شب اسرا کی رات، شب اسرا کو، معراج کی رات، ہر پردہ اٹھا کر، ہر حجاب اٹھا کر محبوب کو اپنا جلوہ دکھانا، یہ بھی حضور پہ صلات پڑھنا ہی ہے. تو فرماتے ہیں کہ صلات کا معنی وصال ہے، دیدار ہے، اللہ کی زیارت ہے، اللہ کی ملاقات ہے. اور صلات کی نسبت جب ملائک کی طرف ہو، فرشتوں کی طرف ہو، تو پھر صلات کا معنی ہے رقت، دل کا نرم ہونا. اور جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے تو پھر وہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، احسان کرتا ہے. سو ملائک کی طرف جب صلات کی نسبت ہو تو اس کا مطلب ہوگا حضور علیہ السلام کی امت پر احسان، خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو. ملائک کے احسان کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہوتی ہیں. مثلا اس میں سے ایک یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی امتیوں کی ملائک مشکل کے وقت مدد کرتے ہیں، اور جب حضور علیہ السلام کی امت پر، امتیوں پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اس وقت اللہ پاک کے فرشتے اس کی مدد پر مامور ہوتے ہیں. یہ بھی ایک احسان ہے حضور علیہ السلام کی امت پر ملائک کا. اور فرمایا کہ جب صلات کی نسبت اہل ایمان کی طرف ہو، مومنوں کی طرف ہو، تو پھر اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے متابعت، حضور علیہ السلام کو فالو کرنا، حضور کی سنت کو فالو کرنا، حضور علیہ السلام کی لائف سٹائل کو فالو کرنا، حضور علیہ السلام کی طرز زندگی کی پیروی کرنا، حضور علیہ السلام کی طرز زندگی کو اپنانا. یہ معنی ہوگا صلات کا. اور فرمایا کہ دوسرا معنی صلات کا ہے محبت. اب دو چیزیں آ گئیں اس میں، متابعت بھی ہے، حضور علیہ السلام کو فالو کرنا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ حضور کی محبت بھی ہے. بعض لوگ وہ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کے متبع ہیں، حضور کو فالو کرنے والے ہیں، حضور کی اتباع کرنے والے ہیں، حضور کی پیروی کرنے والے ہیں، لیکن ان کا دل حضور کی محبت سے، حضور کے والہانہ عشق سے خالی ہے. بعض وہ ہیں جو زبان سے دعوی محبت کرتے ہیں، زبان سے دعوی عشق کرتے ہیں، عشق و محبت کے مدعی بنتے ہیں، لیکن حقیقت میں
وہ حضور علیہ السلام کی اطاعت سے اور حضور علیہ السلام کی اتباع سے دور ہیں، حضور علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع سے الگ ہیں۔ فی الواقع ایسے لوگ بھی ناکام ہیں، نامراد ہے۔ امتی کو دونوں چیزیں لینی چاہیے، حضور علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع، حضور علیہ السلام کی پیروی، حضور علیہ السلام کی سنتوں کو فالو کرنا، اس کو اپنی پریکٹیکل لائف، عملی زندگی میں نافذ کرنا، اور حضور علیہ السلام سے والہانہ عشق، حضور سے والہانہ محبت۔ جب بھی آپ سنتوں کی اتباع کریں اور حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائیں، حضور سے محبت کریں، تو یہ در حقیقت حضور پہ درود پڑھنا ہے، حضور علیہ السلام پہ صلات پڑھنا ہے۔ حضور علیہ السلام پہ صلات کی ایک شکل اور صلات کی ایک صورت حضور سے محبت بھی ہے، حضور علیہ السلام سے عشق بھی درود و سلام کی ایک شکل ہے۔ اور آگے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید اس کا معنی لکھا کہ الصلاۃ من اللہ تعظیم الحرمہ، کہ صلات جب اللہ کی طرف سے ہو تو صلات کا معنی ہے ان مقامات کی تعظیم جن سے حضور علیہ السلام کو نسبت ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی تعظیم اور رسپیکٹ، اور حضور علیہ السلام کے مقامات کی اور حضور علیہ السلام کی نسبت کی تعظیم اور رسپیکٹ، یہ بھی حضور علیہ السلام پہ درود و سلام کا تقاضا ہے اور صلات کا معنی ہے۔ اور جب صلات کی نسبت والصلاۃ من الملائکہ، صلات کی نسبت جب ملائکہ کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہے اظہار الکرامہ، حضور علیہ السلام کی کرامت کو، حضور کے معجزے کو، حضور کے میریکل کو، حضور کے میغاق کو ظاہر کرنا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے مقام کو چھپاتا نہیں ہے، حضور کے رتبے کو چھپاتا نہیں ہے، حضور علیہ السلام کی شان کو ظاہر کرتا ہے، حضور کے مقام کو مومن ظاہر کرتا ہے، اور عظمت مصطفیٰ کا اظہار، رفعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار، یہ سنت ہے ملائک کی اور سنت ہے اللہ جل مجدہ کی۔ اور فرمایا کہ صلات کی نسبت جب اہل ایمان کی طرف ہو تو پھر صلات کا معنی ہے طلب الشفاعہ، حضور علیہ السلام کے لیے مقام شفاعت طلب کرنا، شفاعت اور اسپیشل انٹرسیشن۔ قیامت کے دن جس کو اللہ پاک نے قرآن میں مقام محمود کا ٹائٹل اور لقب دیا، تو جب بھی ہم صلات پڑھتے ہیں حضور پر تو ایک ہے صلات کے الفاظ اور صلات کا مفہوم، اور ایک ہے صلات کا مصداق۔ تو صلات کے الفاظ بھی مختلف ہیں، سلام کے الفاظ بھی مختلف ہیں، اور صلاۃ و سلام کے مصداق بھی مختلف ہیں۔ تو بعض علماء نے صلاۃ و سلام کے مصداق کے اعتبار سے اس کے مختلف مفاہیم اور معنی کو بیان کیا، اور بعض نے صلاۃ و سلام کے مفہوم کے حوالے سے اس کے مختلف مطالب اور معنی کو بیان کیا۔ آج ہمارا خطاب جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب میں سے ہوا، اور یہ دراصل ان کا خطاب اور ان کا لکھا ہوا کلام تھا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پھر صلاۃ و سلام کے مصداق کے معنی پر خطاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کے مقام کو، حضور علیہ السلام کی شان و شوکت کو، ان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلوا صلاة سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من يوم الجمعة